آج کی پریس کانفرنس اس لیے ضروری تھی کیونکہ پچھلے دنوں 5 دسمبر 2024 کو میری طویل ملاقات ہوئی تھی تقریباً 3-4 گھنٹوں کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ٹرائل کے دوران اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے کچھ احکامات اور میسیجز پاکستان کی عوام کے لیے دیے تھے جو کہ میرے پاس امانت ہیں، وہ آپ تک پہنچانے تھے۔ اس لیے ٹائم پہ پہنچا سکا کیونکہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل کی گیٹ سے نکلا تو بما 4 اور ساتھی کے مجھے اریسٹ کیا گیا تھا، اور غیر آئینی غیر قانونی طور پہ باوجود اس کے کہ میرے پاس بیل پشاور ہائی کورٹ کی امنی بس بیل موجود تھی جو کہ وہاں کے مقامی ایس ایچ او اور باقی لوگوں کو دکھایا تھا، پر اڈیالہ جیل کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں، افسران ہیں، ان کی وہ بضد تھے، اور آئی جی پنجاب کا پتہ لگا ڈاکٹر عثمان انور جو ساتھیوں کو اریسٹ کرنا ہے اور رکھنا ہے تحویل میں، تو لہٰذا اگلے دن جس وقت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہم لوگ پیش ہوئے، وہاں پہ میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگایا، اور بذات خود بھی میں نے پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن ان پولیس ملزمان کے خلاف، ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی دائر کر دی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے خواتین و حضرات بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں 24 نومبر 2024 کے حوالے سے، جو ڈی چوک پہ ہم لوگ پہنچے، ایک پرامن احتجاج جو کہ ہر ایک پاکستانی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا لا پاس کیا گیا، جو آپ کی ایک بنیاد، جو ایک عمارت غلط بنیادوں پہ بنتی ہے تو وہ عمارت ہی غلط ہوتی ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ ایک ایسی اسمبلی میں فارم 47 کی حکومت نے بنایا ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ یہ حکومت بنائی گئی ہے، لہٰذا اس کو تو مان ہی نہیں سکتا کوئی، تو لہٰذا ہر ایک آئین پسند شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے۔ ہمارا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی قسم کے اس میں نہیں مبتلا تھا، اس کے باوجود ہمارے نہتے پاکستان تحریک انصاف کے معصوم اور نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی، اس کے بارے میں بھی میں ابھی بات کروں گا۔ 12 ہمارے ساتھی کنفرمڈ شہید ہوئے، ان کا اسی جگہ پہ میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہاں پہ سلائیڈ اور پروجیکٹر لگا کے آپ کو دکھایا چند دن پہلے، میں بھی موجود تھا اس میں۔ اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس جو فگرز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے تحت جو انفارمیشن اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت کہ کتنے لوگ ہمارے مسنگ / پریزیومڈ ڈیڈ یعنی کہ جو شہید ہو چکے، ہم لوگ ازیوم کر سکتے ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا کوئی سراغ 200 سے زائد ہے، 200 سے زائد۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 12 ساتھی کنفرمڈ شہید، 200 سے زیادہ مسنگ، پریزیوم ڈیڈ / شہید، یہ اس سے زیادہ، یہ بھی فگرز اور بھی آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے کوئی حادثہ، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فگرز اور انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ حکومت کا جو ڈریکونین یا جو فاشسٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ہسپتالوں میں سے ریکارڈ اڑا دیا گیا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں جو میتیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں ان سے سائن کرایا جا رہا تھا کہ آپ اس پہ لکھیں کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، RTA ہے، ایفیڈیوٹس سائن کرائے گئے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور کوئی شخص یا زخمی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے ہسپتال میں کہتا ہے کہ جی میں فلانی جگہ پہ زخمی ہوا، اس کا نام پنجاب پولیس تو جا کے براہ راست آپ کا سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں پولیس براہ راست میں لکھ دیتی ہے اور FIRs میں لکھ دیتی ہے، اور ان کو پھر وہ FIRوں کے اور کورٹس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور ان کو جیل جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً 5000 سے زیادہ ہمارے لوگ، 5000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ انفارمیشن آپ کی وہ سپریس کی گئی ہے، انجرڈ کے بارے میں اور وہ طریقہ کار، اس کے بارے میں نے آپ کو بات کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے، اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں، تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں
دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیے جو ہزاروں میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے. ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا وہ بھی ہٹلر جیسا ہے, نازی پارٹی جیسا ہے. آپ یا دیکھا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز, اور اس جیسا ہی وہ لباس, وہی ٹوپی, وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار, وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو, چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں, خواتین و حضرات, اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے. ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں, سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں, کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے, کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ, جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں, 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا. اس میں میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں. امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں, M60 مشین گن ہے. اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے, اس کی لینتھ تقریباً 42 انچ ہے, اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے. ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں, جتنا مرضی لنک کر لیں. اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں, یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں. 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے. اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے. یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700, ایک بار پھر یہ 7.62 ٹائم 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے, یا 0.308 اس کو کہتے ہیں, اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ, اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے. سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی. اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکھ کی نیٹو کی یہ ہے, اور یہ بھی 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر یا 308.308 انچ کیلیبر ہے, اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ, اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین, اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں, یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ. یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں, اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں, اس پہ ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب ہیں. بحیثیت میں خود بھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے, اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پلیٹنگ جو طاقتیں ہیں, جو حکومت ہے, جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں. خواتین و حضرات, ہماری ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ بڑی واضح ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرزنرز یا قیدی ہیں ان کو فل فور ریلیز کیا جائے, ان کو
رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ثانیہ 9 مئی کا جو ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اس کا ایک حقیقت میں ایک صحیح طریقے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی گئی ہیں وہ سامنے لانی چاہیے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے وہ سامنے لانی چاہیے, اور جو 24 مئی کا 2024 کو جو پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس نے آرڈرز دیے تھے اور کیوں ہوئے تھے. خواتین و حضرات, یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں, میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ساتھیوں کو بشمول مجھے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ڈیٹین کیا گیا تھا, اریسٹ کیا گیا تھا. ہم لوگوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو فالو کریں گے. میری اتنی ہی باتیں تھیں. یہاں پہ جو میرے پاس امانت تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں.